کبھی رات کے آسمان کو دیکھ کر کائنات کے اس عظیم ڈیزائن کے بارے میں سوچا ہے؟ قرآن مجید کی 67ویں سورت یعنی سورۃ الملک ہمیں بالکل اسی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ تو آئیے اس طاقتور سورت کے گہرے پیغام کو مل کر سمجھتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی ایک ایسی زبردست آیت سے ہوتا ہے جو ہمیں اپنی جگہ پر روک لیتی ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اعلان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے، ہر لمحہ، ہر چیز پر مکمل اختیار صرف ایک ہی ذات کا ہے۔ اچھا، اگر ساری بادشاہی اسی کی ہے تو پھر اس اتنی بڑی کائنات میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ سورۃ الملک اس کا بہت واضح جواب دیتی ہے۔ ہمارا وجود، ہماری زندگی ایک آزمائش ہے۔ یہ خود کو پہچاننے اور بہتر بنانے کا ایک موقع ہے۔ یوں سمجھیں کہ زندگی ایک سٹیج ہے اور موت آخری پردہ گرنے کا نام ہے۔ سورۃ الملک ہمیں بتاتی ہے کہ اس سارے کھیل کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنا کردار سب سے اچھی طریقے سے نبھاتا ہے۔ تو پھر موت اور زندگی یہ صرف حیاتیاتی واقعات نہیں بلکہ اس امتحان کا فریم ورک ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، امتحان بہترین عمل کا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کس نے کتنے زیادہ کام کیے، بلکہ یہ ہے کہ کس کا کام زیادہ خالص، زیادہ سچا اور نیت میں زیادہ اچھا تھا۔ یعنی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، کوانٹٹی کی نہیں۔ تو ہمارے وجود کا مقصد تو طے ہو گیا۔ اب یہ سورت ہماری توجہ کائنات کی طرف دلاتی ہے، وہ کائنات جہاں ہر ستارے، ہر سیارے اور ہر جاندار میں بنانے والے کی قدرت کے ثبوت بکھرے پڑے ہیں۔ ذرا رات کے آسمان کو دیکھیے، ایک لامحدود کینوس جس پر خوبصورتی اور نظم و ضبط کی تصویر بنی ہے۔ سورۃ الملک 7 آسمانوں کا ذکر کرتی ہے جو خالق کی کاریگری کا نمونہ ہیں، ایک ایسا شاہکار جس میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں۔ اور پھر قرآن ایک چیلنج دیتا ہے پوری انسانیت کو کہ پھر سے دیکھو اور بار بار دیکھو، کوشش کر کے دیکھو کہ کیا اس کائناتی ڈیزائن میں کوئی ایک بھی خامی، کوئی ایک بھی جھول تلاش کر سکتے ہو۔ سورت کہتی ہے کہ نظر تھک ہار کر واپس لوٹ آئے گی مگر کوئی نقص نہیں ڈھونڈ پائے گی۔ آسمان پر یہ جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں نا، یہ صرف سجاوٹ کے لیے نہیں ہے۔ سورۃ الملک ان کا ایک اور مقصد بھی بتاتی ہے کہ یہ آسمانی محافظ بھی ہیں جو کائنات کے نظام کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان سب نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہیں ماننے یا نظر انداز کرنے کے کیا نتائج ہیں؟ اب سورت ہمارے سامنے 2 بالکل مختلف انجاموں کی ایک تصویر رکھتی ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ عذاب میں مبتلا لوگوں کا اعتراف ہے۔ کاش ہم سنتے یا سمجھتے۔ یہ ایک بہت بڑی حسرت ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل حکمت سب کچھ جاننے میں نہیں بلکہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے میں ہے۔ تو دیکھیں، یہاں 2 راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف پچھتاوے اور مایوسی کی گہرائی ہے، اور دوسری طرف مغفرت اور ایک عظیم اجر کا وعدہ ہے۔ سورت واضح کرتی ہے کہ انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ خالق سے کوئی راز چھپا نہیں ہے۔ ہر سوچ، ہر نیت، دل میں اٹھنے والا ہر خیال وہ سب جانتا ہے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں بلکہ ایک دعوت ہے کہ انسان ظاہر اور باطن میں ایک ہو جائے، سچا اور کھرا۔ اللہ کا پیغام صرف کتابوں میں نہیں ہے، یہ زمین، آسمان اور سمندر کی زبان میں بھی لکھا ہے۔ اب سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلی ان نشانیوں کو پڑھیں اور روزمرہ کی چیزوں میں بھی اس کی قدرت کو محسوس کریں۔ ذرا سوچئے، ہمارے قدموں تلے یہ ٹھوس زمین، ہمارے سروں پر آسانی سے اڑتے ہوئے یہ پرندے، وہ کھانا جو ہمیں طاقت دیتا ہے، یہ سب محض اتفاق نہیں ہے۔ یہ بنانے والے کی طرف سے مسلسل یاد دہانیاں ہیں، اس کی موجودگی اور مہربانی کا احساس دلاتی ہیں۔ اور پھر یہ سوالات جو ہمارے وجود کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں حفاظت کر سکے، اور کون ہے جو رزق دے سکے اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ یہ سوال ہمیں اپنی اصلیت یاد دلاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس گہری صورت کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک آخری بہت ہی طاقتور تصویر اور ایک ایسا سوال ہمارے سامنے آتا ہے جو اس جائزے کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ ذرا 2 مسافروں کا تصور کریں۔ ایک وہ ہے جو اندھیرے میں منہ کے بل گرا ہوا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، جسے کچھ نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ایک سیدھے روشن راستے پر پورے اعتماد کے ساتھ چل رہا ہے۔ سورت کہتی ہے کہ گمراہی اور ہدایت والی زندگی میں بالکل یہی فرق ہے۔ اور آخر میں یہ عاجز کر دینے والا سوال، اگر زندگی کا سرچشمہ یعنی پانی زمین کی گہرائیوں میں غائب ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو اسے واپس لا سکتا ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا انحصار مکمل طور پر ایک ایسی ہستی پر ہے جو بے انتہا مہربان بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی۔